دیکھیے اس سے جو سائنسدانوں کا رویہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے. بہت سے سائنسدانوں نے بہت سے غلط نظریات پیش کیے, لیکن بعد میں آنے والوں نے ان کی تحقیر اور توہین نہیں کی. جو بات درست ہے, جس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننا چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک تھا, اس نے ایک سپر پاور کو شکست دی. کہا جاتا تھا جی امریکہ کی مدد سے, تو اب کس کی مدد سے دے دی؟ طالبان نے اب بھی شکست دی نا. نظریات ان کے جو بھی ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہر معتدل مزاج آدمی کو ان سے اختلاف ہی ہوگا. اب یہ مہنگائی نہیں تھی, ان کی ذاتی زندگی نہایت صاف ستھری تھی, ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا. مجھے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہم ڈھونڈ کے مر گئے, ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی. غلطیاں انہوں نے بھی کی پہاڑ جیسی, مثلا یہ مذہبی طبقے کی اتنی سرپرستی کی کہ وہ سر پہ ہی چڑھ گیا. بالکل ان کے دور میں ہیروئن کا جو ہے وہ لا ڈاٹا تو کبھی پاکستان میں ٹھیک ہی نہیں رہا. پولیس کو ظاہر ہے ٹھیک نہیں کیا, ابن الوقت سیاستدانوں کو آگے لائے اور وہ آج تک ہم انہیں بھگت رہے ہیں. اور یہ اسلحہ بہت عام ہو گیا, اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور امریکہ پہ انحصار جو پہلے ہی تھا اور بڑھ گیا. ٹھیک. اور آج ہم اس کی یہ قیمت چکا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور آج روس نے کہہ دیا کہ وہ سلامتی کونسل کی مستقل سیٹ کے لیے حمایت کرے گا انڈیا کی. جی مطلب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, جو ہم نے کوشش کی ایک نیم دلی کے ساتھ. عمران خان روس گئے تو اسٹیبلشمنٹ بھاگ گئی, اور وزارت خارجہ تو ویسی بیچاری ہے. اور سیاسی جماعتوں نے سچویشن سے فائدہ اٹھایا کہ بھئی ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا موقع ہے. روز کہتے ہیں جی دیکھو جی اس نے IMF کو ناراض کر دیا, دیکھو جی اس نے امریکہ کو ناراض کر دیا. وہ امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں جو قومیں سرخرو اور سرفراز ہوئی ہیں وہ کسی کے بل پہ تھوڑی ہوئی ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں. سبق 5 جولائی میں یہ ہے کہ جمہوریت کو دل سے مانے, عدالتیں کام کر رہی ہوں, پولیس ٹھیک ہو, پولیس استعمال. بھٹو صاحب نے تو اپنی ذاتی فوج بھی بنا لی تھی FSF. وہ کس لیے بنائی تھی؟ 10,000 آدمی, اور اس کے سربراہ وعدہ گواہ بنا ان کے خلاف. بعد میں ایک کہانی گھڑی گئی کہ جو قادیانی تھے, وہ قادیانی تھا نہیں تھا تو بھٹو صاحب نے اس کو بنایا تھا نا, اسے جماعت اسلامی نے یا مسلم لیگ نے تو نہیں بنایا تھا. اور پھر یہ کہ ملزم کون تھا, کتنا عرصہ گزر گیا اس قتل کو, 48 سال گزر گئے, تو کوئی بتائے نا کہ وہ ملزم کون آدمی تھا جس نے احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کیا. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان اور بھٹو صاحب ایک ہی مماثلت ہے, نرگسیت ہے, مگر عمران خان صاحب نے جو بات کی ارون صاحب, وہ کہتے ہیں ایک اور مماثلت ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ بھٹو صاحب سے بھی ناخوش تھا, عمران خان سے بھی ناخوش ہے, کیونکہ اس کی وجہ ان دونوں کی آزاد خارجہ پالیسی ہے. یہی اسی وجہ ہے, ان کے ساتھ وہ ہوا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے اقتدار سے باہر نکال دیا گیا. دیکھیے وہ تو جو کمزوری ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا. تمام کامیابیاں اور تمام ناکامیاں کسی فرد کی بھی, کسی گروہ کی بھی اور کسی قوم کی بھی داخلی ہوتی ہیں, اس کی اپنی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں ناکامیاں. اور کامیابی ہوتی ہے جیسے چین کو ہوئی ہے, ہانگ کانگ کو ہوئی ہے, ملائیشیا کو, ترکی, وہ بھی اس قوم کی اپنی اسٹرینتھ ہے. مثلا یہ ترکوں کا محاورہ ہے, بائی دی وے بات آ گئی, ترکوں کا محاورہ ہے کہ جو زین سے اتر کر, یعنی گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر قالین پہ بیٹھ جائے وہ ترک نہیں ہے, اس لیے ترک کبھی غلام نہیں ہوئے. تو وہ قوموں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جو جس کا نتیجہ نکلتا ہے, اور لیڈروں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی, انڈیا کو ٹھکانے پر رکھا. مقبول بٹ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے ہڑتال کی کال دی, اور اس پہ کشمیر, آزاد مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہوئی. انہوں نے مذاکرات بڑے اچھے کیے انڈیا سے, اس پہ انہیں متون کرتی تھی اپوزیشن, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اچھے مذاکرات کیے تھے. شملہ میں اپنے قیدی چھڑا کے لائے, اپنا جو جس پہ انڈیا نے علاقے پہ قبضہ کیا وہ تو وہ واپس لیا. غلطیاں بھی پہاڑ جیسی ہیں. عمران خان کی یہ بات درست ہے کہ یہ مماثلت کی بات درست ہے. عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی, اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور وزارت خارجہ ان کے ساتھ کھڑی تھی, پھر بھاگ گئے سارے لوگ. یہ عجیب بات ہے. روس کے دورے تک تو سب ساتھ کھڑے تھے ارون صاحب, اس کی واپسی کے اوپر حالات مختلف ہو گئے مکمل طور پر. وہ قائد اعظم نے کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں,
انہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کانگریس کا اثر زیادہ تھا، حالانکہ سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی یونیورسٹی تھی جو دو قومی نظریے کے قائل تھے. اولین تو وہی تھے جنہوں نے اس کی بات کی تھی. تو قائد اعظم نے کہا تھا جب وہاں انہیں بلایا گیا تو انہوں نے دو بہت اہم باتیں کہیں. ایک تو خیر یہ طنزیہ جملہ تھا جو بالعموم وہ نہیں کہتے تھے، جب کسی کے دن پھرتے ہیں تو اس کے کسی غریب کے دن پھرتے ہیں امیر اسے یاد کرنے تو امیر رشتہ دار اسے یاد کرنے لگتے ہیں. تو جب کوئی آدمی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور وہ بار بار دہرا رہے ہیں. پروگرام میں آغاز بھی یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ووٹرز کا تناسب بدل رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ طریقے سے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، مگر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھٹو نہیں جیت گئے تھے، بعد میں وہ مانتے بھی تھے کہ 30-40 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے اتنا وقت گزار دیا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں اصلاح کر لینی چاہیے. وہ 16 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے. 16 ملکوں کے، ذرا غور فرمائیے، مذاکرات بیچ میں چھوڑ کے. اور پھر انہوں نے جب فوجی افسروں سے یہ کہا، جنرل ضیاء الحق سے اور دوسرے فوجی افسروں سے، کہ مل کر حکومت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی کمزوری ڈسکور کر لی. میں نے ضیاء الحق خاندان کی خواتین کے انٹرویو کیے یہ سمجھنے کے لیے. یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی 88 میں 88 کے آخر میں اور 89 میں کچھ کیے، یہ معلوم کرنے. گھریلو خواتین جو کہ پرانی وضع کی خواتین کہ جنہیں کوئی سیاست کا پتہ نہیں تھا، کہ ایسے ہی طریقے سے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے تھے جنرل صاحب یہ جب پی این اے نے تحریک شروع کی بھٹو کے خلاف؟ تو وہ کہتے تھے شر پسند ہیں، خرابی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. اپریل کے آخر تک تو وہ یہی کہتے رہے جہاں تک مجھے یاد ہے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے اور معیشت رک گئی ہے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے درپے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فوج نے فیصلہ کر لیا. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ظاہر ہے فوجی حکومت کوئی اچھی حکومت تو نہیں ہوتی. چلیے بریک سے آپ واپس آ کے ہمیشہ میں دہراتا ہوں، سول ادارے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اور استحکام آئے گا، پائیدار استحکام آئے گا. فوجی حکومت جو کچھ بناتی ہے، ضیاء الحق نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی. 13 لاکھ افغان قتل ہوئے اور 60-70 لاکھ نے ہجرت کی. 5000 برس پرانے دیہات ادھیڑ دیے گئے ہیلی کاپٹروں کی بمباری سے، لیکن انہوں نے روس کو نکال پھینکا. ایز اے جرنل ہی واز اے گریٹ جرنل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انڈیا غیر مستحکم تھا علاقے میں، بنگلہ دیش غیر مستحکم تھا، صرف پاکستان ایک مستحکم ملک تھا. افغانستان میں تو خیر جنگ ہو رہی تھی. لیکن ہوا کیا اس کے بعد ایک دن طیارہ پھٹ گیا. فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہوتی، نہ فوج کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے تجربے سے یہ بھی نہیں سیکھ سکے تو ہم نے کیا سیکھا؟